اچھا، تو آج ہم ایک یوٹیوب سیشن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب تھے اور نوجوانوں کے سوالات، جی بالکل۔ اور موضوعات تھے اسلام میں عورت کا مقام، مساوات، خاندان کی ذمہ داریاں، اور کچھ وہ احکامات جن پر آپ جانتے ہیں اکثر بحث ہوتی ہے۔ جی جی تو کوشش ہے کہ سمجھیں کہ اس گفتگو میں کیا نکات سامنے آئے۔ بالکل، اور گفتگو کا جو آپ کہہ لیں مرکزی خیال تھا وہ یہ کہ قرآن کے مطابق مرد اور عورت دونوں ایک ہی اصل سے ہیں، نفس واحدہ سے۔ یعنی برابر۔ جی، انسانی شرف میں، عقل و فہم میں، اخلاقی ذمہ داری میں بالکل برابر ہیں۔ وہ جو ایک عام تصور ہے نا پسلی والا، ہاں، کہ عورت پسلی سے بنی ہے۔ قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔ اچھا، تو انسانیت کے درجے میں کوئی فرق نہیں، مکمل برابری۔ جی پھر بات آئی خاندان کی، خاندان کا ادارہ اور اس میں سربراہی کا سوال، اس پر کیا وضاحت تھی؟ دیکھیں، ان کے مطابق خاندان تو انسانی نسل کی بقا پرورش کے لیے ایک ناگزیر ادارہ ہے، صحیح۔ اور ہر ادارے کی طرح اسے چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی سربراہ، کوئی منتظم تو چاہیے۔ جی بالکل۔ تو قرآن نے یہ ذمہ داری مرد کو دی ہے، اور اس کی وجہ بتائی گئی اس کی فطری صلاحیتیں اور خاص طور پر معاشی ذمہ داری، یعنی نان نفقہ فراہم کرنا۔ یہ نان نفقہ۔ تو یہ مرد کی عورت پر کوئی عمومی برتری نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ شوہر کی بیوی پر ایک انتظامی درجہ ہے خاندان کے نظام کو چلانے کے لیے۔ ٹھیک، یعنی یہ انتظامی نوعیت کی فضیلت ہے، ذاتی نہیں۔ بالکل۔ لیکن پھر وہ سورۃ النساء کی آیت 34 کا ذکر آیا، جی جس میں بیوی کی نافرمانی یعنی نشوز کی صورت میں وہ تادیب کا ذکر ہے، اس کی کیا تشریح تھی؟ جی، اس کو اصل میں خاندان کو بچانے کے لیے ایک آخری آپ کہہ لیں اقدام کے طور پہ بیان کیا گیا۔ آخری اقدام؟ جی، پہلا مرحلہ تو ہے سمجھانا بجھانا، نصیحت کرنا۔ دوسرا ہے تعلقات میں ایک عارضی دوری اختیار کرنا، بستر الگ کرنا۔ ٹھیک۔ اور اگر یہ دونوں طریقے کارگر نہ ہوں تب بہت زور دے کے کہا گیا کہ ہلکی جسمانی سزا کی اجازت ہے، مقصد تشدد نہیں ہے۔ ہلکی مطلب اس کی کیا حد ہے؟ مقصد صرف معاملے کی سنگینی کا احساس دلانا ہے۔ اس کا موازنہ بھی کیا گیا، جیسے بیٹا باپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا نا، جی۔ تو یہ اختیارات رشتے کے مرتبے سے جڑے ہیں، یہ کوئی عام اجازت نہیں ہے تشدد کی۔ اچھا، یہ وضاحت اہم ہے۔ لیکن اگر نباہ ممکن نہ ہو تو پھر علیحدگی، طلاق اور خلا، اس پر کیا کہا گیا؟ جی، چونکہ مرد کو سربراہ بنایا گیا ہے تو طلاق کا اختیار اصولی طور پر اسے دیا گیا۔ ٹھیک۔ لیکن عورت کو بھی پورا حق ہے کہ وہ علیحدگی کا مطالبہ کرے، جسے خلا کہتے ہیں۔ تو مطالبہ کر سکتی ہے، اختیار مرد کا ہے۔ جی، لیکن گفتگو میں ایک تجویز بھی آئی کہ قانون سازی ہو سکتی ہے۔ اچھا، کیسی قانون سازی؟ کہ اگر عورت تحریری طور پر خلا مانگے اور شوہر سمجھے 90 دن تک طلاق نہ دے تو طلاق خود بخود ہو جائے۔ او، یہ تو کافی عملی تجویز لگتی ہے۔ جی، ایک ممکنہ حل کے طور پر۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ان معاملات پر جن پر بہت سوال اٹھتے ہیں، گواہی اور وراثت۔ گواہی میں فرق کیوں؟ دیکھیں، گواہی میں پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ دو طرح کی گواہی ہے۔ ایک ہے واقعاتی گواہی، جیسے کوئی حادثہ دیکھنا۔ بالکل، کسی واقعے کے گواہ ہونا، اس میں مرد اور عورت کی گواہی میں کوئی فرق نہیں، فیصلہ تو قاضی نے کرنا ہے شواہد دیکھ کر۔ صحیح۔ دوسری قسم ہے دستاویزی گواہی، یعنی کوئی مالی لین دین، کوئی معاہدہ لکھا جا رہا ہو۔ جی۔ یہاں قرآن کا مشورہ ہے، حکم نہیں، مشورہ ہے کہ دو مرد گواہ ہوں یا پھر ایک مرد اور دو عورتیں۔ ہاں، یہ دو عورتوں والی بات، اس کی وجہ بھی ساتھ بتائی گئی کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ یہ مال کی حفاظت کی ایک تدبیر ہے، کوئی عورت کی کم عقلی کی دلیل نہیں۔ اچھا، یعنی یہ عملی پہلو ہے، قانونی حکم سے زیادہ۔ جی بالکل۔ اور وراثت، وہاں بھی تو فرق ہے حصوں میں، بیٹی کا حصہ بیٹے سے آترا۔ جی، وراثت میں فرق کی بنیاد جنس نہیں بتائی گئی۔ نہیں تو پھر کیا ہے؟ بنیاد ہے رشتے کی قربت اور مالی ذمہ داری، اقرب نفعن کا اصول۔ مثال سے سمجھائیں۔ جیسے والدین کا حصہ ماں اور باپ دونوں کا برابر ہے۔ اچھا، ہاں۔ اولاد میں بیٹی کا حصہ بیٹی سے کم رکھنے کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اسلامی نظام میں شادی کے بعد عورت کی معاشی کفالت شوہر پر ہے۔ ٹھیک۔ جبکہ بیٹے پر اپنے خاندان کی ذمہ داری تو ہے ہی، بعض اوقات والدین اور دوسرے رشتہ داروں کی بھی ذمہ داری آ سکتی ہے۔ تو یہ ذمہ داریوں کا فرق ہے جو حصے میں ظاہر ہوتا ہے۔ جی،
اور یہ بھی کہا گیا کہ وصیت کے ذریعے ضرورت کے مطابق ان حصوں میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے، حالات کے مطابق تبدیلی ممکن ہے۔ گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آخری 2 نکات رہ گئے، اہل کتاب سے شادی اور عورتوں کا کام کرنا۔ جی، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، مسلمان مردوں کو ان کی خواتین سے شادی کی اجازت ہے، شرط یہ کہ وہ توحید پر قائم ہوں۔ عقیدے میں اشتراک کی وجہ سے۔ جی، لیکن مسلمان عورتوں کو غیر مسلم مردوں سے شادی کی اجازت نہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ وجہ وہی، خاندان کا سربراہ، شوہر کا اثر بچوں کی دینی شناخت پر پڑتا ہے، اس لیے یہ اجازت نہیں دی گئی۔ اچھا، اور عورتوں کا کام کرنا، اس پر کوئی پابندی؟ کہا گیا کہ اسلام نے کام کرنے سے منع نہیں کیا، کوئی پابندی نہیں۔ تو پھر یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ عورت گھر پر رہے، وہ شاید ثقافتی زیادہ ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ اپنی جو بنیادی خاندانی ذمہ داریاں ہیں، خاص طور پر بچوں کی تربیت، انہیں اچھی طرح پورا کرے۔ ٹھیک ہے، یعنی توازن اہم ہے۔ جی، توازن۔ تو خلاصہ اگر کریں اس ساری گفتگو کا، تو یہ نکلتا ہے کہ اسلام مرد و عورت کو انسانیت میں تو برابر مانتا ہے، بالکل۔ لیکن خاندان کے ادارے کو چلانے کے لیے کچھ کردار اور ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں۔ مرد کو سربراہی اور معاشی ذمہ داری، جی، انتظامی سربراہی۔ اور بہت سی جو چیزیں رائج ہیں وہ شاید اصل دین نہیں بلکہ ثقافت یا غلط فہمیاں ہیں۔ ایسا لگتا ہے بہت سی باتیں تشریحات کا نتیجہ ہیں۔ بالکل۔ اور یہاں ایک اہم سوال جو شاید سننے والوں کے لیے بھی ہو، وہ یہ ہے کہ یہ جو خاندان کے کردار اور ذمہ داریاں بیان ہوئیں، جی، آج کے دور میں جہاں انفرادی خود مختاری کی بات ہے، معاشی حالات بدل گئے ہیں، عورتیں بھی کام کر رہی ہیں، ہاں بالکل، تو یہ روایتی کردار اور جدید سماجی حقیقتیں یہ آپس میں کیسے ہم آہنگ ہوں گی؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ جی، اس پر مزید سوچ بچار، مزید مکالمے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی آسان جواب نہیں ہے۔